ہمارا ایک الیکس تھا پاکستان نیشنل پارٹی کے دور سے، مگر جب میں نے سن 2000 مشرف ماشاء اللہ میں پیپلز پارٹی کا صوبائی صدارت سنبھالا تو وہ میرے ساتھ ایز اے سیکرٹری انفارمیشن کام کرتے رہے کچھ عرصے تک۔ میں جب کسی ایشو پہ سوچ کے اپنا نقطۂ نظر کا تعین کرتا تھا، جب صبح ملتے تھے تو میرا اور ان کا سوچ بالکل قریب ہوتا تھا، جس نے ہمیں ہمیشہ جوڑ کے رکھا، جس نے ہمیں ہمیشہ قریب رکھا، اور ہم بہت ہی عزیز دوستی کی طرف بڑھتے رہے۔ آج جس کتاب نے ہمیں پھر جمع کیا ہے، اس شہر کے بہت سارے سیاسی کارکن، اس شہر کے علمی ادبی حلقے، انہوں نے ہمیں طاہر خان کا کتاب در پردہ حقائق پہ پھر سے ہم جمع ہوئے، اور آج اس کتاب کے رونمائی کا ہم اعلان بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا آواز پہنچے۔ اب اس کتاب کو جب طاہر خان نے مختلف ایشوز پہ بات کرتے رہے، اپنا نقطۂ نظر اس سماج میں سیاسی لوگوں تک، شعوری لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے ذریعے میرے نظر سے بھی گزرتا تھا، میں بھی، یا مجھے ان کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بھیجتے تھے، ضامن علی صاحب ہیں اور باقی ساتھ ہیں، تو میرے نظر سے گزرتے رہتے تھے۔ میں ان تمام ساتھیوں کو طاہر خان کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو رہنما نقطۂ نظر ان کا تھا، ان کو کتاب کا شکل دیا، یہ ایک سیاسی کارکن کے لیے سمجھے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اگر سیاسی کارکن آج ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ان کا ضرورت کیوں پڑا؟ اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے، یعنی کئی دہائیوں سے، بین الاقوامی سامراج کے پروکسیز، اس کے ڈرامہ بازی، حالات کے غلط تعبیر کے بنیاد پہ یہاں لوگ چلتے ہیں اور ان کا رخ اس طرف کیا جاتا ہے۔ طاہر خان گو کہ ان کا آواز شاید پاکستان کے بڑے ایوانوں تک نہیں پہنچا، مگر یقیناً سیاسی کارکنوں نے ان کے ان تصنیفات کو دیکھا ہوگا اور اپنے حالات کو سمجھا ہوگا۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بلوچستان میں کئی دہائیوں سے سائیکالوجیکل پروکسیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، اصل حقائق اور مسائل سے ہمارے توجہ کو ہٹایا جاتا ہے، اور غلط تعبیر ریاست بھی کرتا ہے ان واقعات اور حالات کا، اور اپنے چاپلوس اور چمچوں کے ذریعے تعبیر کرایا بھی جاتا ہے۔ مگر طاہر خان ایک دیانتدار شخص نے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے اس فکر کو ڈالا اور سمجھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کا صحیح رہنمائی کرے۔ وہ جو غلط تعبیرات ہیں ریاست کے، ان کے درباریوں کے، ان کو کاؤنٹر کر کے انہوں نے یہ تصنیفات کی اور کرتے رہے، اور مجھے بھی بھیجتے رہے، میرے نظر سے بھی گزرتا رہا، جو کہ ایک شعوری شخص جب سوچتا ہے کہ اس واقعے کے پس پردہ کیا ہے اور ریاست کیا کہہ رہا ہے، تو وہ پس پردہ کے جو حقائق ہیں، آپ کے میرے جو ذہن کا ترجمانی تھا، طاہر خان نے اپنے تصنیفات میں کیا۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہترین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، ہر سیاسی کارکن، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ان کو ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے سماج کے ساتھ احترام اور محبت اور عشق رکھتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں، اور وہ ایک دفعہ پھر سے
حالات کے اس دریچے کو کھولے گا جو ان کے سماج پہ گزرا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ یہاں ہوتا یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے سیاسی کارکن کا ذہنی نشوونما کم، سیاسی کارکن کا فکری پرورش کم. یہاں ملنگ اور عقیدت مند اور فقیر اور مرید بنا کے چھوڑے ہیں. کبھی ابھی اسلام آباد کی طرف کچھ لوگ روانہ ہو رہے ہیں، وائس میسیجز آپ کو بھی پتہ ہے. یعنی وہی اسٹیٹس کو پھر سے مسلط کیا گیا ہے جو پہلے تھا، اب پھر سے لاگو کیا، کیونکہ ذہنی فکری سیاسی پرورش نہیں ہے. یہ ایک اثاثہ ہے کتاب در پردہ حقائق سیاسی کارکن کے لیے، جس عمر کا ہو، جس ایج کا ہو، وہ ایک اثاثہ ہے. اگر وہ اپنے ذہنی پرورش کر کے اس اسٹیٹس کو سے نکلنا چاہتا ہے، خصوصاً بلوچستان کے سیاسی کارکن، تو یہ کتاب ایک اثاثہ ہے اور اس کو وہ پڑھے اور اپنے ذہن کو دیکھیں. اس تاریخ کے ان حقائق کو وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، طاہر خان کے تصنیفات. اس سے آپ کا ذہنی فکری پرورش ہوگا، ورنہ پھر ہم اسٹیٹس کو کے پیچھے گھومتے رہیں گے. مثلاً ہوا یہ کہ پہلے سیاسی پارٹیاں بنائے جاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بدنام تو ہوا، مگر ان کو کوئی شرم حیا غیرت ہوتا تو بنگلہ دیش سے سبق حاصل کرتے، وہ بدنام نہیں ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا، سیاسی نئے پارٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ان سرکاری چاپلوسوں کو حکم دے رہے ہیں یا ان کا پوسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز میں کر رہے ہیں تاکہ نئے لوگ آئیں، یا وہ پرانے اسٹیٹس کو کے پیداوار، یا پھر ایسے نئے لوگ جو 5 سال نالیاں بناتے رہے اور قومی حقوق پہ بات نہ ہو، قومی اصول پہ نہ ہو، قانون سازی نہ ہو، اس سرزمین وطن صوبے کے مسائل اور بحرانوں سے نکالنے کو پھر وہ. اب ان کا پھر نیا یہ ہوا کہ اب انہوں نے یہ کیا، کیونکہ لوگ شعور کی طرف کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں دیا، سیاسی فکر کی طرف توجہ ہی نہیں دیا. اب حلقہ بندیاں ایسا کیا کہ 2-3 مہینے لوگ عدالتوں میں گھومتے رہے اور پھر اگر کچھ بچا یا نہیں بچا پھر نئے لوگ منتخب ہو، نئے لوگ پھر اپنے وزارتوں کے پیچھے بھاگے، 5 سال اور بھی گزر جائے. تو طاہر خان نے آئندہ کا پرورش کیا، آئندہ کا رہنمائی کی کہ اپنے آئندہ نسل کے وقت کو ضائع نہ کریں. اگر کسی کو خواہش ہے کہ اس بحران سے نکلیں تو یہ کتاب انتہائی اہمیت ہے. میں تو مسلسل دیکھتا رہا، مگر جب میرے ہاتھ آیا تو میں دیکھتا رہا کئی چیزیں جو ہمارے ذہن میں اتنے بڑے حالات بحرانوں سے ہم گزرے تو شاید ہمارے تحت شعور میں گئے تھے، پھر سے ہم کو ریکال کیا، وہ تمام جو حالات ہمارے سامنے آئے. تو یہ انتہائی اہم انہوں نے کردار ادا کیا اور ان کے ساتھیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب ہم ایک بہت بڑے واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اسلامی دنیا کے لوگ، اس کے ممالک، اور ہم روزانہ میڈیا کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ میں کون سا تنظیم نے انسانی حقوق کے نام پہ، پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ شاید آنے والے الیکشن میں اپنے مشہوری کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. 1000 2000 10,000 20,000 لوگ، شاید ملین مارچ بھی کرنے کا ان کا نیت ہو. کیا یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو فلسطین اور اس کے مظلوم لوگوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، کیا ضرورت یہ نہیں کہ یہ جو 56 یا 50 مسلمان ممالک ہیں، پہلے تو ان کے غاصب حکمران جو کہ عالمی سامراج کے ٹاؤٹس اور دلال ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو راستے سے ہٹائیں، تو 4 ملین کا اسرائیل یہ ظلم نہیں کر پائے گا. 1.5 ارب کے مسلمان آج محکومی اور غلامی کا جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اچانک فلسطین کے لیے خیال آ رہا ہے. بھائی پہلے تو اپنے گھر تو ٹھیک کریں. اگر سیاسی رہنمائی ہوتا تو ہم پہلے گھر کو ٹھیک کرتے، یہ واقعات پیش نہیں آتے. اب اسلامی دنیا اس پہ خاموش کیوں ہے؟
اسلامی دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، جن کے 6 لاکھ فوج ہیں اور بڑے بڑے میزائل ہیں، اور پھر میزائلوں کا عجیب غریب نام رکھے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ انما المومنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے. یہ حدیث ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے درد کو، مومن ہے تو درد کو سمجھے تو بھائی ہے. کیا ہم اس کو درد کو ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنا کردار ادا کیا؟ یہ سب سیاسی بے شعوری کی وجہ سے ہمارے سروں پہ ایسے حکمران مسلط ہیں جن کو ہم نے قبول کیا. اب آئندہ آنے والا دن رائے دہندہ پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے پھر اسی سٹیٹس کو ہمارے سر پہ مسلط کرے گا جو 21 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی پرورش بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سیاسی کارکن میدان پہ آئیں. اب اسلامی حکمران جس ملک میں بھی ہوں، کسی شیخ کے شکل میں ہے یا مصر کے ڈکٹیٹر کے شکل میں ہے یا نام نہاد جمہوریت کے شکل میں ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے وہ ہم پہ مسلط ہے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان حکمران اسی ظلم اور جرم کے مرتکب ہیں جو اسرائیل فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں. وہ کیسے بات کریں گے؟ کیونکہ وہ خود بھی اسی جرم کے مرتکب ہیں. بلوچستان میں یہی ہو رہا ہے، یہاں مذہبی اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں قومی جو ہے برادریوں پہ، یہاں قومیتوں پہ یہی ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہمارا سیاسی سماجی حقوق کو سلب کیا گیا ہے. ایک جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے پالیسیز راول پنڈی میں بنتے ہیں. اسی قسم کے تمام دنیا کو اگر دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے سر پہ یہ لوگ مسلط ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے جلوسوں سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سیاسی کارکن موجود ہیں، اپنے پارٹیوں میں کبھی احتساب کیا نہیں، کیونکہ سیاسی کارکنوں کے جگہ کو ٹھیکیدار نے، چاپلوس نے، چمچے نے لیا ہے. اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا سرمایہ ایک ٹھیکیدار کے جیب سے نکلتا ہے، جب قومی حقوق پہ بات آئے تو وہ اپنے بل کو قبول کرے گا، قومی حقوق کو وہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ سیاسی کارکن کا راستہ پولیٹیکل پارٹیز نے اور اس کے اندر لوگوں نے آ کے روکا ہے. اسی لیے ہم ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جلوسوں سے ہم نکل رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جا کے ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو خود سٹیٹس کو کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے سرپرستی میں پلتے ہیں. کہاں ہے سیاسی کارکن؟ کیونکہ ان کے سیاسی پرورش نہیں ہوئی. سیاسی کارکن کو کتاب سے ہٹایا گیا، سیاسی کارکن کو کا سیاسی پرورش کا راستہ روک کے اس کو ٹھیکوں پہ لگایا گیا. تو طاہر خان ان بہت ہی تھوڑے سے سیاسی کارکنوں میں سے کچھ تھے جو آج کے اس بحرانی سماج میں وہ اپنے حق کا آواز اپنے میڈیا کے ذریعے، آج ان کے ساتھیوں نے اس کتاب کے ذریعے سیاسی کارکن تک پہنچایا ہے. سیاسی کارکنوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر اپنے سماج پہ ان کو کوئی دلچسپی ہے یا ان کو تھوڑا سا آئندہ نسلوں پہ ترس بنتا ہے کہ سیاسی طریقے سے آگے جائیں. مجھے ایک بات کا بہت ہی افسوس ہے اور میں آج اس ہال میں جو لوگ اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. جب طاہر خان ایک سیاسی عمل کا حصہ بنا، ایک جمہوری عمل کا حصہ بنا اور وہ الیکشن میں آ کے اترے، کاش رائے دہندہ 5 سال کے لیے ایک دفعہ سیاسی کارکن کو موقع دیتے اور بلوچستان کی اسمبلی میں آپ کا نمائندگی کرتا. مگر کیونکہ یہاں جب بھی موقع ہوتا ہے رائے دہندہ کا، وہ اپنا رائے دینے کے بجائے ذاتی مفاد، چھوٹے چھوٹے مفاداتوں کے ساتھ وہ 5 سال 10 سال وہ بھی گزرے، 5 سال یہ بھی گزرے، کسی کے سر پہ آپ تاج نہیں دیکھیں گے. غربت میں، بے روزگاری میں، ناانصافی میں، بھوک میں، ناخواندگی میں اضافہ ہوا، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو. کاش سیاسی کارکن کسی مذہب سے، کسی طبقے سے، کسی رنگ سے ہوتے، وہ ایک موقع ایک سیاسی کارکن کو دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں جو بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم سب کے سب ہیں. آج ہم نے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا، ہم نے اپنے فکر میں تبدیلی لانا ہوگا. اپنا احتساب
خود کرنا ہوگا. ہم جب تک اپنا احتساب خود نہیں کریں گے تو پھر ہمارا احتساب کوئی اور نہیں کرے گا. میرے بہت ہی پیارے دوست اور بھتیجے ہیں کہ انہوں نے آج کے یہ تقریب کا انعقاد کیا, اور طاہر خان ہزارہ کے فکر نے ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا. آنے والے دن میں ہم اکٹھا ہو کے ایک سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ بحرانی کیفیت جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, وہ حالات جس کا غلط تعبیر نامیات سیاسی پارٹیاں اور سیاسی شخصیات کرتے ہیں, اس حالات کا مقابلہ ایک سیاسی جمہوری عمل سے کریں. آپ سب کا شکریہ.